سے لوگ ان کے حلقہ درس میں شرکت کے لیے آتے، انہی میں سے امام شافعی بھی ہیں۔ پہلی اور دوسری صدی میں رونما ہونے والے بعض افسوسناک واقعات سے قطع نظر مدینہ منورہ کا عمومی ماحول نہایت پرسکون رہا، اور یہاں علمی چہل پہل رہی۔ لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے اور بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرنے آتے رہے۔ دوسری صدی میں خلیفہ مہدی عباسی نے مسجد نبوی کی مرمت اور توسیع کا حکم دیا۔ تیسری صدی ہجری میں زندگی کے بعض شعبوں میں انحطاط شروع ہوا اور آبادی سکڑنے لگی۔ وادی عقیق کے محلات ویران ہو گئے، زراعت کم ہو گئی، بد امنی عام ہو گئی اور قافلوں پر حملے ہونے لگے۔ اس صورتحال کو سنبھالا دینے کے لیے سن 263 ہجری میں مدینہ منورہ کے ارد گرد فصیل بنائی گئی۔ پھر مختلف اوقات میں اس کی ترمیم و توسیع کا سلسلہ جاری رہا۔ 10ویں صدی ہجری تک مدینہ منورہ کے عمومی حالات میں مسلسل اتار چڑھاؤ ہوتا رہا۔ سن 578 ہجری میں صلیبی جنگیں عروج پر تھیں کہ ایک صلیبی کمانڈر ارناط نے اپنی فوج کا ایک دستہ روانہ کیا، جو نہایت خفیہ طریقے سے بحری رستوں سے ہوتا ہوا یمبو کے ساحل پر اترا اور وہاں سے خشکی کے راستے سے مدینہ منورہ کی جانب بڑھنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر مل چکی تھی اور اس کی فوجیں اس دستے کا تعاقب کر رہی تھیں۔ بالآخر مدینہ منورہ سے ایک رات کی مسافت پر ایوبی فوج نے صلیبی دستے کو گھیر لیا اور ان میں سے اکثر کو قتل کر کے باقی کو گرفتار کیا۔ 5 رجب سن 654 ہجری میں مدینہ منورہ کے مشرق میں ایک بہت بڑا آتش فشاں پھٹا، جس کا لاوا ایک ندی کی شکل میں مغربی مدینہ منورہ کی طرف بہنے لگا، مگر اللہ کی قدرت سے مدینہ کے قریب پہنچ کر شمالی طرف مڑ گیا۔ تقریباً 3 ماہ تک مسلسل یہ لاوا جلتا رہا۔ سن 886 ہجری میں آسمانی بجلی گرنے سے مسجد نبوی کی عمارت آگ کی زد میں آ گئی اور اس کا اکثر حصہ جل گیا، البتہ حجرہ شریفہ محفوظ رہا۔ سلطان قائد بائی نے اثر نو مسجد کی تعمیر کی، نیز مختلف مدارس اور مسافر خانے بنوائے، جہاں علماء، طلباء اور جوار رسول کے شائقین رہنے لگے۔ 10ویں صدی ہجری سے مدینہ منورہ میں عثمانی دور کا آغاز ہوا، جو 400 سال تک باقی رہا۔ اس دوران مدینہ منورہ میں جو تبدیلیاں رونما ہوئیں ان میں سے خاص یہ ہیں۔ مدینہ کے گرد فصیل کی تجدید ہوئی اور ایک وسیع اور محفوظ قلعہ تعمیر ہوا۔ بدامنی کی روک تھام کے لیے ایک فوجی دستہ متعین کیا گیا، جس سے امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی، مگر کچھ عرصہ بعد فوجی قیادت میں اقتدار کی رسا کشی ہونے لگی، انتظامی ادارے کمزور ہو گئے، بد امنی پھیلنے لگی اور قافلوں پر حملوں کا سلسلہ پھر زور پکڑ گیا۔ مدینہ شہر کے اندر بھی اضطراب و بے چینی پھیلنے لگی، مگر صورتحال پر قابو پا لیا گیا۔ سن 1220 ہجری میں اہل مدینہ نے اصلاحی تحریک کے علمبرداروں کے ہاتھوں پر بیعت کی اور پہلی سعودی حکومت کو تسلیم کیا اور 6 سال تک امن و سکون کی زندگی بسر کی۔ مگر محمد علی پاشا کے بیٹے توسون پاشا نے مدینہ منورہ پر دوبارہ قبضہ کر کے اسے حکومت عثمانیہ میں ضم کر لیا۔ سن 1265 ہجری میں مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کا کام شروع ہوا، جو 12 سال تک جاری رہا اور مسجد نبوی کی حسین و جمیل عمارت مکمل ہوئی۔ سن 1318 ہجری میں ایک طاقتور وائرلیس اسٹیشن نصب کیا گیا، جس کے ذریعے مدینہ کو ترکی دارالحکومت استنبول سے جوڑ دیا گیا، نیز مدینہ منورہ سے دوسرے شہروں کے ساتھ رابطہ بھی ممکن ہو گیا۔ سن 1326 ہجری میں دمشق سے مدینہ منورہ تک ریلوے لائن نصب کی گئی، جس سے مدینہ منورہ کی اقتصادی اور معاشرتی زندگی میں زبردست تبدیلی آئی، تجارت کو فروغ ہوا،
دولت کی بہتات ہو گئی اور مدینہ کی آبادی 10,000 سے بڑھ کر 80,000 تک جا پہنچی۔ سن 1334 ہجری میں مدینہ منورہ میں ایک پراشوب دور کا آغاز ہوا۔ یہ پہلی جنگ عظیم کا زمانہ ہے۔ خلافت عثمانیہ کے ایک فوجی جرنیل فخری پاشا نے مدینہ منورہ میں بھاری فوج جمع کی اور مدینہ کے ارد گرد مورچہ بندی کر لی اور شریف حسین کی فوج کا مقابلہ کیا۔ جنگی حالات کے پیش نظر اس نے پہل لوگوں کو رضاکارانہ طور پر مدینہ سے نکل جانے کو کہا، مگر بالآخر یہاں کی اکثریت کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا۔ باقی ماندہ لوگوں کو 3 سال سے زیادہ ناکہ بندی، غلے کی کمی اور انتہائی مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا۔ سن 1337 ہجری میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور اس کی فوجیں اس علاقے سے نکل گئیں۔ زمام حکومت شریف ہاشمی نے سنبھال لی۔ یوں اہل مدینہ کو جنگی صورتحال سے نجات ملی، البتہ شہر کی آبادی 15,000 رہ گئی۔ حالات معمول پر آئے، لیکن تھوڑے ہی دنوں بعد اقتصادی صورتحال خراب ہو گئی۔ ہنگامے اور فتنے دوبارہ شروع ہو گئے۔ انتظامیہ کی گرفت کمزور پڑ گئی۔ خصوصاً حالات اس وقت اور زیادہ خراب ہو گئے جب ہاشمی حکومت کا سعودی فوج سے ٹکراؤ ہوا، جو پیش قدمی کرتے ہوئے مدینہ منورہ کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اب نجات کی یہی ایک صورت تھی کہ توحید کا راستہ اختیار کیا جائے، جس کی قیادت ملک عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود کر رہے تھے، جنہوں نے اس ملک کی مختلف ریاستوں کو ملا کر ایک وسیع اور مضبوط حکومت کی بنیاد ڈالی تھی۔ 19 جمادی الاولیٰ 1344 کو اہل مدینہ کے ایک وفد نے باضابطہ طور پر ملک عبدالعزیز کے ہاتھ پر بیعت کا اعلان کیا۔ یہ مدینہ منورہ کی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا، جہاں سے ایک نئے اور خوشگوار دور کا آغاز ہوا، جو امن و استحکام اور ترقی کا دور ہے۔ 23 ربیع الثانی سن 1345 ہجری میں ملک عبدالعزیز نے مدینہ منورہ کی زیارت کی اور اہل مدینہ اور مختلف قبائل اور ان کے نمائندوں سے ملاقاتیں کی۔ سن 1370 ہجری میں ملک عبدالعزیز نے مسجد نبوی کی توسیع کا حکم دیا، چنانچہ مسجد نبوی کے قرب و جوار کی زمینیں خرید لی گئیں اور مسجد کے شمالی دالانوں کو گرا کر دوبارہ تعمیر کیا گیا اور مسجد میں 6,000 مربع میٹر کا اضافہ ہوا۔ مسجد کی پرشکوہ عمارت تیار ہو گئی، جس کے وسیع دالانوں میں ہزاروں نمازیوں کی گنجائش تھی۔ مختلف شہروں کی آبادی پھیل گئی اور ان کا رقبہ کئی گنا زیادہ ہو گیا۔ الغرض مختلف شعبہائے زندگی، تہذیب، تمدن، ثقافت و اقتصاد میں ترقی کا عمل جاری رہا۔ سن 1381 ہجری میں جامعہ اسلامیہ کا افتتاح ہوا، جہاں مختلف ممالک کے طلباء کو اسلامی علوم و معارف حاصل کرنے کا موقع ملا۔ اس طرح ملک عبدالعزیز یونیورسٹی، امام محمد بن سعود اسلامی یونیورسٹی اور ان سے منسلک متعدد شاخیں اور کالج قائم ہوئے۔ مدینہ منورہ میں ایک ماہنامہ المنہل کے نام سے جاری ہوا، پھر روزنامہ المدینۃ المنورہ شائع ہونے لگا، جس نے ثقافتی شعور بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ 15ویں صدی ہجری کے پہلے عشرے میں چند نمایاں تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ خادم حرمین شریفین ملک فہد بن عبدالعزیز نے مدینہ منورہ کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک وزارتی کمیٹی تشکیل دی۔ اس اقدام کی وجہ سے تعمیراتی میدان میں ترقی ہوتی چلی گئی۔ حرم نبوی کی تعمیر و توسیع ہوئی اور مرکزی علاقے کی تنظیم نو جیسے بڑے بڑے پروگرام شروع ہوئے۔ 15 صفر سن 1405 ہجری میں خادم حرمین شریفین ملک فہد بن عبدالعزیز نے
مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کا سنگ بنیاد رکھا۔